أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج پہلے اشرے کی سیکنڈ ٹرانسمیشن میں حاضر ہوں. جی کڈس سائمن کے ساتھ شان رمضان ہوسٹ آف سیدہ علیشہ. سو جی جناب، آج میں بات کرنے جا رہی ہوں ایک ایسے ٹاپک کی جو ہماری لائف میں بہت امپورٹنٹ ہے. جی ہاں، آپ صحیح سمجھ رہے ہیں، نماز ہماری زندگی کا بہت اہم حصہ ہے. تو ہم نماز کے بارے میں اچھی اچھی باتیں اور واقعات آپ کو بتانے والے ہیں. تو آپ لوگ جائیے گا نہیں، یہاں پر رہیں گا. اور تو ہم شروع کرتے ہیں نماز کی اہمیت سے. نماز اسلام کا اہم ارکان ہے اور اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کرنے کا سبب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے لیے ضمانت اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا. اور نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں کی جائے گی، بھلے وہ سردی ہو، گرمی ہو، امن ہو، خوف ہو، بیماری ہو، تندرستی ہو. حتیٰ کہ جنگ بدر میں بھی یہ فرض ادا کرنا پڑے گا. حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلمانوں کے لیے آخری وصیت یہ فرمائی: مسلمانوں، اپنی نماز اور اپنے غلاموں کا خیال رکھنا. سو جی جناب، ہم ملتے ہیں آپ لوگ کو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو حاضرین، ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں. میں ابھی آپ لوگ کو ایسا واقعہ بتانے جا رہی ہوں جس سے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. ایک نمازی مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے اندھیری رات میں جا رہا. اندھیری رات تھی اور اندھیری کی وجہ سے وہ منہ کے بل کیچڑ میں گر گیا اور اس کا جو لباس تھا وہ گندا ہو چکا تھا. تبدیل کرنے گھر گیا، پھر اس کو واپسی ٹھوکر لگی اور پھر وہ ٹھوکر لگی. دوسری بار وہ منہ کے بل کیچڑ میں گرا اور پھر وہ واپسی گھر گیا، لباس چینج کیا تو باہر نکلا تو ایک شخص تھا جو چراغ لے کے ہاتھ میں کھڑا تھا اور اس شخص نے باخیریت اس کو مسجد تک پہنچا دیا اور وہ شخص مسجد میں داخل ہو گیا. پھر وہ شخص نماز پڑھ کر باہر نکلا تو جو شخص تھا نا جس نے اس کو چراغ لے کے وہاں پر پہنچایا، وہ شخص وہاں پہ کھڑا تھا. تو وہ بہت بے چینی میں آ گئی، شخص کون ہے جس نے مجھے اتنا باخیریت پہنچا دیا. پھر وہ گھر پہنچا آسانی سے. تو اس نے پوچھا، انجان انسان تھا وہ، اور پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انجان انسان نے کہا کہ میں سچ بتاؤں میں کون ہوں؟ تو انہوں نے بتایا تو بولا میں ابلیس ہوں. تو وہ شوکڈ ہو گئے کہ ابلیس. تو انہوں نے یہ کوشچن کیا کہ آپ نے مجھے آسانی سے کیوں پہنچایا؟ تو جو شخص تھا ابلیس نے بتایا کہ جب تم فرسٹ ٹائم گرے نا تو تمہاری عمر بھر کے گناہ معاف ہوئے. جب تم سیکنڈ ٹائم گرے نا، جب تمہارے خاندان کے گناہ معاف ہوئے. تو مجھے فکر ہوئی تھی کہ جب تم تیسری بار گرتے تو تمہارے گاؤں والوں کی مغفرت ہوتی، تو اس لیے میں نے تمہیں بآسانی سے خیریت سے مسجد تک پہنچا دیا اور آپ کی نماز ادائیگی ہو گئی. تو پھر وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ تم تو میری نماز راہ جانے میں ہی خوش رہتے. ٹھوکر لگی تو وہ چاہ نہیں رہا تھا کہ مغفرت ہو گاؤں والوں کی، اس لیے اس نے بآسانی سے اس کو مسجد میں پہنچا دیا. تو دوستو، اس حکمت سے ہم کو یہ خوبصورت واقعے سے ہم کو یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے نماز کا سب سے بڑا اجر ہے اور نماز ہمیں 5 وقت کی پڑھنی چاہیے. نماز ایک ایسا ارکان ہے اسلام کا، اہم حصہ ہے. ہم جب قبر میں اتریں گے نا تو سب سے پہلا کوشچن ہمارے سے نماز کا ہوگا. نماز ہمیں 5 وقت کی پڑھنی چاہیے. ہمیں کچھ کام نہیں کرنا چاہیے، سب سے پہلے نماز کرنی چاہیے. ہمیں کچھ بھی نہیں، دولت نہیں، کام نہیں، کچھ بھی نہیں. سب سے پہلے جو ہمارا ارکان دیا گیا ہے نا اسلام میں، وہ کیا دیا گیا ہے؟ نماز پڑھیں. تو حاضرین،
آپ لوگ دعا کریں کہ میں بھی مدینے کی خوبصورت گلیاں دیکھوں اور آپ لوگ بھی خوبصورت گلیاں دیکھیں، آپ لوگ بھی گنبد کے نظارے کریں، اور ایک دل میں آرزو ہے وہ پوری ہو جائے ہماری بھی، ہم بھی رمضان کے مہینے میں عمرہ کریں انشاءاللہ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتی ہوں۔ تو حاضرین، اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے، ایک بھی ہمیں چھوڑنی نہیں چاہیے، اور ہم جتنا بڑا رکوع کریں گے نا اتنی بڑی ہماری کبر ہوگی، اور ہمارا گھٹنوں کا جو درد ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ لوگ یقین نہیں ہے تو آپ لوگ کر کے دیکھیں ایک بار۔ اور حاضرین، چھوٹے بچوں پر بھی فرض ہے نماز پڑھنا، بڑوں پر تو ہے، 7 سال کے بچے کی عمر ہو جائے نا تو وہ نماز پڑھنا اسٹارٹ ہو جائے، اگر ماں باپ بولے تو انسان کو پڑھ لینا چاہیے۔ اور نماز جو ہے نا ہماری بیماری کو بھی دور کر دیتی ہے۔ ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہم بہت ایسا ہوتا ہے کہ نماز ابھی نہیں پڑھنی، ہم بہت بے چینی ہو رہی ہوتی ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ دل کرتا ہے کہ ہم سجدے میں سو جائیں، ایسا ہوتا ہے، ہمارا ایسا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے۔ تو پیارے ننھے منھے بچوں اور حاضرین و ناظرین، میں آپ لوگ کو کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور نماز کبھی نہ چھوڑیں۔ حاضرین، آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے مجھے کیا پتا کہ کیسے قبر لمبی ہوتی ہے، میں کوئی ولی تو نہیں ہوں، لیکن میں نے ایک جگہ پڑھا ہے کہ ایک اللہ کے ولی بزرگ ہوا کرتے تھے، وہ اپنی جو سجدہ ہے نا بہت لمبا کرتے تھے، ماشاءاللہ سے آپ سمجھے 5 6 7 ایسے بہت لمبا۔ ہم تو اتنی جلد بازی میں پڑھ لیتے ہیں، بہت سے لوگ اتنی جلد بازی میں پڑھ لیتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ان کے پاس ہر چیز کا ٹائم ہوتا ہے لیکن نماز کے لیے نہیں ہوتا۔ تو جو بزرگ تھے نا وہ اتنی لمبی سجدہ کرتے تھے، اتنا لمبا کہ ان کی آج آپ قبر دیکھیں گے نا تو آپ لوگ سوچیں گے کیا ہے اتنا لمبا۔